صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج ناشتہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی ورزش کر لیتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، اپنا تکیہ ایک طرف رکھا اور لگ گیا ورزش کرنے۔ سب سے پہلے پش اپس شروع کیے۔ شروع میں تو بڑا جوش تھا، لیکن چند پش اپس کے بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ بھائی ورزش اتنی بھی آسان نہیں۔ اس کے بعد میں نے پش اپس، پلینک اور کچھ دوسری ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کی۔ تقریباً 20 منٹ تک ورک آؤٹ کیا، لیکن آخر میں حالت ایسی ہو گئی کہ بس نہ ہی پوچھیں۔ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، آنکھ کھلی اور سیدھا ورک آؤٹ شروع کر دیا۔ اگر آپ بھی ورزش کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی ایکسرسائز سب سے زیادہ پسند ہے۔ ویسے مجھے بھی فٹنس کا کافی شوق ہے اور میرا ارادہ ہے کہ خود کو مزید ہیلدی اور فٹ رکھوں۔ تو اگر آپ کے پاس بگنر کے لیے کوئی اچھی اور محفوظ ایکسرسائز ٹپ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ورک آؤٹ کے بعد جب سانس کچھ بحال ہوئی تو میں نے اپنا بستر سمیٹا اور نیچے اترنے لگا۔ ویسے میں گھر کی سب سے اوپر والی منزل پر سوتا ہوں کیونکہ وہاں ہوا کافی اچھی آتی ہے اور صبح کا ماحول بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اوپر سے جب میں نے اپنے گاؤں کا نظارہ کیا تو دل کو عجیب سا سکون ملا۔ چاروں طرف سرسبز کھیت، گھنے درخت اور قدرت کا خوبصورت منظر۔ واقعی گاؤں کی صبح کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہمارے گاؤں کے گھر بھی کافی خوبصورت اور پکے بنے ہوئے ہیں۔ جب بھی میں اوپر آ کر پورے گاؤں کو دیکھتا ہوں تو دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، اللہ پاک ہمارے گاؤں کو ہمیشہ خوشحال رکھیں، یہاں کے لوگوں کو خوش رکھیں اور ہمارے کھیتوں میں ہمیشہ ہریالی قائم رکھیں۔ اس کے بعد میں نے سن بلاک لگایا اور گھر سے باہر اپنے دوست کی طرف نکل گیا۔ میرا دوست اپنے کھیت میں اپنے مویشیوں کے لیے چارہ کاٹ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر کافی دیر تک اس کے ساتھ گپ شپ ہوئی، گاؤں کی زندگی کے بارے میں باتیں ہوئی اور حسب معمول تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی چلتا رہا۔ پھر ہم نے سوچا کہ کافی باتیں ہو گئی، اب ایک کپ گرم چائے تو بنتی ہے۔ بس پھر ہم قریبی ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ مٹی کے ڈھیر پر کھیلتا ہوا نظر آیا۔ وہ منظر دیکھ کر میں کچھ دیر رک گیا کیونکہ گاؤں کے بچوں کی یہ سادگی اور معصومیت واقعی دل کو چھو جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس خوبصورت اور سادہ سے منظر کو اپنے آج کے ولاگ کا حصہ ضرور بناؤں گا کیونکہ ہماری دیہی زندگی کی اصل خوبصورتی انہی چھوٹے چھوٹے لمحات میں چھپی ہوئی ہے۔ آخرکار ہم ہوٹل پہنچ گئے جہاں گرم گرم چائے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ چائے واقعی بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے سکون سے چائے پی، خوب ہنسی مذاق کیا اور کچھ دیر کے لیے روزمرہ کی مصروفیات سے بالکل آزاد ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا میرا آج کا سادہ سا مگر خوبصورت گاؤں والا دن۔ صبح کی ورزش سے لے کر گاؤں کی سرسبزی، دوست کے ساتھ کھیت کی گپ شپ، ایک معصوم بچے کا خوبصورت منظر اور آخر میں گرم گرم چائے، یہی تو ہمارے گاؤں کی زندگی کی اصل خوبصورتی ہے۔ اگر میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جانا، کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دینا اور ہاں، میرے ساتھ اس خوبصورت گاؤں کی زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔